السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل۔ بہت سے ایسی حقیقتیں ہیں اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمیں ہمیشہ بے چین کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سوالوں کے جوابات مل جائیں، تو آئیے آج ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ ایک کشمکش میں ہیں، اور پھر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ تو اگر میں ابھی آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، اللہ آپ کو ایسی نشانیاں بھیج رہا ہے جو کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر 5 ایسی طاقتور نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے۔ بس آپ نے پہچاننا ہے اس چیز کو۔ سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بے آرامی یا بے چینی، بے سکونی محسوس کر رہے ہوں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا کوئی گناہ ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہے، جو آپ کر چکے ہیں یا آپ کرنے والے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ بے سکونی کی کیفیت میں ہیں، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ تک وہ خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر لے کے آئے، کہ جب کوئی کشمکش ہے، کوئی غلط راستے پر چلنا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک الارم ہے کہ نہیں، وہ بے چینی ہے کہ اس پہ نہ چلے، رک جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر غور کریں، اور یہ جو اندرونی کشمکش ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر 2 نشانی یہ ہے کہ اللہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب کوئی آیت، حدیث، یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، بار بار کسی بھی طرح سے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوں۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے سن سکتے ہیں، یا کسی لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر وہ چیز آپ کے سامنے، آیات اور دینی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں بار بار۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مبذول کرانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب آپ ایسا کوئی پیغام دیکھیں، ایسی سچویشن ہو، تو اس آیات پر غور کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی موجودہ صورتحال سے یہ کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر محنت کرنا اور توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اچانک سے کیا ہوتا ہے، کچھ رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ کام ہمارا نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ہم اس وجہ سے اپنا دل ہار دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، اور خاص طور پر تب جب آپ نے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہو، تو یہ یاد رکھیں، یہ کوئی اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، یا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی سگنلز ہیں، نشانیاں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کسی بڑی آزمائش سے، کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں، کیونکہ وہ راستہ شاید آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت جو ہے ہماری سمجھ سے کئی زیادہ بڑی ہے، اور کئی دفعہ وہ ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچاتا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی نوکری کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، ایون آپ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے، وہ جاب آپ کو نہیں مل رہی، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ناکامی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ٹینشن سے، کسی مزید بڑی پریشانی سے بچا رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ اپنا راستہ بدل لے، یا پھر ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اب اگر ہم تعلقات کی بات کریں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے۔ آپ نے اپنا سارا کچھ، اپنے جذبات، اپنے خواب، ہر چیز ایک تعلق میں لگا دی ہو، اور اچانک سے وہ چیز بکھر جائے، آپ سے دور ہو جائے، لیکن ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ہماری زندگیوں سے دور کرتا ہے، انہیں ہم سے ہٹا دیتا ہے ہماری زندگیوں سے، تو یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے کہ شاید مستقبل میں وہ تعلق ہمارے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہو وہ تعلق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ضروری نہیں زندگی میں ہم جو چیز اچھی یا بری سمجھتے ہیں وہ اسی طرح ہے، نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں کہ جب ان کو روکا سمندر کو عبور کرنے سے پہلے کہ اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا ہے، تو ابتدا میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اس مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ وہ
اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آزمائشیں، رکاوٹیں، یہ جتنی تکلیفیں، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی مرضی کی طرف سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں کہ ہاں ہم نے ماننا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس میں جو کام اگر اس میں رکاوٹ ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مرضی شامل ہے، اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کرتی ہیں، اس سے جوڑتی ہیں، ہمارے اس تعلق کو جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ کئی دفعہ بلکہ بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کام میں رکاوٹ پریشانی، تو یہ جان لے کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس بات کا کوشش کرتے رہیں، لیکن اس بات کا بھی انتظار رکھیں، دل میں ایک امید رکھیں، اللہ سے ایک کنیکشن رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر سے بھی وہ جو ہم سوچ رہے ہیں ہمیں بہتر لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رستہ ہمارے لیے چنا ہے بہتر سے بہترین ہے، اور وہ عن قریب ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اپنی توجہ میری طرف کر دے، اور جو رستہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں یہ اس پر چلے، تو غور کریں، رکیں ذرا، میری بات کو سمجھے اور اس چیز کے اوپر غور کریں، اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں۔ ہاں، لیکن یہی وہ وقت ہوتے ہیں، انہی اوقات میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ہی موقع پر ہمارے ذہن میں ڈپریشن اور ان چیزوں کے بوجھ تلے ہم آ کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سن رہا، ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے، ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بدگمانیاں پالتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اسے آپ امتحان، آزمائش یا بہتری کی طرف جانے کا قدم سمجھے، اور اپنی سوچ کو اور اپنے آپ کو ایسے ڈھالیں کہ آپ کو اللہ پہ امید بس پکی رکھیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے بہترین کا رستہ کھلنے والا ہے۔ تو قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزمائشیں تو نیکوکاروں کے لیے ہے، تو اللہ چاہتا ہے نا کہ آپ اس کے بندے، آپ اس کے ہو جائیں، آپ اس کی مرضی سے چلیں۔ دیکھیں زندگی میں اس کی مثال ایسے نہیں کہ زندگی میں آپ چاہتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے کہ جو رشتے آپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ کے ماں باپ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ ویسے کرے، کیونکہ یہ رستہ اس کے لیے ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اگر چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں تو اس میں کتنا بہترین ہوگا کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے اور بہترین ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو ابھی جو ویڈیو میں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے آپ کو ویلکم، اور جو ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہی باتیں، یہ جو اللہ کی باتیں ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں ہم بات کریں، جو اللہ کی بات کریں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کے سامنے لائی ہے، تو آپ اسے سنیں گے، اسے سمجھیں گے، تو شاید آپ کی زندگی میں اس سے کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی الارم مل جائے۔ اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موٹیویشن دے، اور یہ ویڈیو یہ ریمائنڈر ہو اللہ کی طرف سے ہو کہ بھئی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ۔ اور یہ بات تو دیکھیں نا، جب کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ ہے۔ جب ہم زندگی کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، ہمیں ہر طرف اپنے محبت کرنے والے سبھی نظر آ رہے ہوں تو ہم تھوڑے غافل سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جب زندگی میں ایسا فیز آتا ہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا، اللہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے والی باتیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہماری زندگی بیس ہی ان چیزوں پہ کرتی ہے، تو ہم ان سے کیسے غافل ہو سکتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی بیماری، تکلیف، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں یہ صرف آزمائش ہی نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے
کہ وہ آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے بہتر سے بہترین، جس کے بارے میں کبھی آپ نے پلان ہی نہیں کیا، آپ کو خیال ہی نہیں آیا۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی غیر متوقع ذرائع سے کوئی مدد، کوئی رہنمائی، کوئی مشورہ مل جاتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ وے سے، کہ جہاں سے آپ نے کہیں سوچا بھی نہ ہو، وہاں سے آپ کو کوئی ہنٹ مل جاتا ہے کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے۔ کسی بہت ہی مشکل سچویشن میں آپ پھنس گئے اور آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور کسی ایسی جگہ سے آپ کو مدد ملتی ہے جہاں سے کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کوئی اجنبی اچانک سے آپ کو ملے گا اور آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور اکثر آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ تو فرشتہ بن کے سامنے آ گیا۔ تو یہ ساری جو مدد ہوتی ہے ہماری، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہے، بے شک کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ اچانک سے آپ کا کوئی دوست مل جائے، کہ مشکل وقت میں جب آپ کو اس کی ضرورت تھی وہ آپ سے رابطہ کر لے، آپ سے بات کر لے، یا اللہ کا کوئی پیغام اچانک سے آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں ایسے رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد کبھی کبھی، بہت دفعہ ان طریقوں سے آتی ہے کہ جہاں سے ہم نے توقع بھی نہیں کی ہوتی کہ یہاں سے ہمارا کام بن جائے گا۔ اور یہ چیز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ ہماری کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز، عبادت، دعا، ان چیزوں کے دوران بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا جتنا بھی بوجھ تھا آپ کے کندھوں سے ہٹ گیا، اور آپ سکون اور راحت کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کی یہی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، اور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی باتوں کے جواب دے رہا ہے، اور آپ پہ اپنی رحمت کا سایہ کر دیا ہے اس نے، اور وہ آپ کی باتوں کے جواب دے رہا ہے۔ نماز میں، عبادت میں جب انسان اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور سکون اور آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے، بے شک کہ بھی آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ جو سکون کی کیفیت، اس کے باوجود آپ کے اوپر سکون کی کیفیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ آپ سے رابطے میں، اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ اور یہ صبر، یقین، یہ توکل، یہ سارا کچھ جو ہم اللہ پہ آپ کا اس وقت ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کو۔ وہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ بے شک اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر ان 5 نشانیوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے زندگی میں، تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی سن رہا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے، آپ کے بہت قریب ہے، اور وہ آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، آپ کی رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔